بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں دلجہ کے بائیں کنارے پر ایک آباد شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسبت حضرت ہود علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ موصل کا جڑواں شہر نینوا تھا جو کہ 740 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت وہاں انتہائی طاقتور قوم آباد تھی اور نینوا ایک خوشحال شہر تھا جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب 28 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی طرح مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، جبکہ ایک سورت جو کہ آپ کے نام پر ہے ان میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک نینوا کے لوگوں کو تبلیغ کی، مگر ساری قوم ان کے دعوت قبول کرنے سے انکاری رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کے بے حد مذاق بھی اڑایا۔ نافرمانیوں اور سرکشی میں اس قوم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر اس کے شہر پر عذاب آئے گا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آپ نے قوم کو اللہ کے حکم سے آگاہ کر دیا تو نینوا کے بزرگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے پوری زندگی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پر پہرا بٹھا دیا کہ جب تک یہ ہم میں رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور جب رات حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کریں گے تو سمجھو کہ اگلی صبح ہی ہم کو عذاب آ گھیرے گا۔ تیسرا دن حضرت یونس علیہ السلام بستی سے ہجرت کر گئے اور صبح بستی کے کنارے کھڑے ہو کر عذاب الہی دیکھنے لگے۔ قوم کو پتہ چلا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، بس دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور پھر ان سے کالا دھواں نکلنے لگا جس سے سانس میں دشواری آنے لگی۔ یہ دیکھا کہ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں، نہیں تو یہ عذاب ہمیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو پھر ساری قوم یکجا ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب ایک جگہ ایک دوسرے کو بھول کر توبہ استغفار میں لگ گئے اور وعدہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر بستی میں آ گئے تو ان کا اللہ کا نبی مان لیے جائیں گے۔ اللہ پاک کو ان کی آبقا سچی توبہ بہت پسند آئی، جس پر اللہ پاک نے قوم یونس کو معاف فرما دیا اور عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ان کو یوں بیان فرماتے ہیں، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہتر مند رکھا۔ یہ یوم عاشوراء تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ جب قوم پر عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں اب بستی میں کیسے جاؤں گا۔
سب مجھے ہی جھوٹا سمجھیں گے کہ اس کو قوم کا قانون تھا کہ جب شخص کا جھوٹا معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی میں لوگوں کے ساتھ سوار ہو گئے۔ کشتی جب وسط میں پہنچی تو اچانک سے رک گئی۔ کشتی کے سوار کہنے لگے کہ ہم میں کوئی ظالم گنہگار یا پھر کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رک گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو ان میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی ہی نہ تھی۔ خیر کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ علیہ السلام قید ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمنام کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو اس وقت حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ اللہ رب العزت میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے ایک ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ پاک ذات ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دے دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بڑے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اندوہ کی بیل آپ کے پاس اگا دی جس نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، اور روزانہ ایک بکری صبح شام آپ کے پاس آتی جس سے آپ دودھ پیتے۔ جلدی ہی آپ تندرست ہو کر شہر نینوان پہنچے جہاں آپ کی قوم کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، انہیں آکسیجن کہاں سے ملتی تھی؟ بعض ماڈرن حضرات اس واقعات کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن آپ علیہ السلام بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند اس اندھیری کوٹھڑی میں زندہ کیسے رہے؟ معجزات ہوتے ہی عقل سے بالا تر ہیں کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس حوالے سے آکسفورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر مروز جاہن لینس نے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سانس لے سکتا ہے، البتہ اس کا ٹمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے بخار کا درجہ حرارت ہے۔ فلک لینڈ میں شکاری جمیزو وہیل میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے پانی میں گر گیا جس کو وہیل نے نگل لیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے 4 دن کی محنت کے بعد مچھلی کو پکڑ لیا
جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو جمیز اندر زندہ تھے، البتہ وہ انتہائی لاغر تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ تقریباً 1 ماہ ہسپتال رہنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح 1998 میں ستار مشرق نامی جہاز سے بارگل شکاری گر گیا جس کو مچھلی نے نگل لیا۔ پاس ہی کھڑے عملے نے اس مچھلی کا شکار کر لیا۔ پورا عملہ مچھلی کو ہلاڑیوں سے کاٹنے پر لگ گیا کہ اچانک اس کو مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر انہیں بارگل چربی میں ڈپال ہوئی مچھلی کے پیٹ سے مل گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا جو کہ 2 ہفتوں کے علاج سے بالکل تندرست ہو گیا۔ دوستوں، سن 1800 سے لے کر اب تک ایسے درجنوں واقعات ریکارڈ موجود ہیں کہ جن میں سے انسان کی مچھلی کے پیٹ میں سے چاک کر کے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ایسے ہی واقعات جس کی وجہ سے آج غیر مسلم سائنسدان بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آسمانی کتابوں میں درج ہے وہ بالکل سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ پھر کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے کرا ڈالا تو یونس دھکیل جانے والوں میں سے ہے۔ پھر انہیں مچھلی نے نگلا، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اس امیدان میں ڈالا دیا اور وہ بیمار تھے۔ ہم نے اس پر گدھوں کا پیڑا لگا دیا اور ہم نے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت فائدے اٹھا دیا۔ اندازن کیجئے دوستوں وہ تسبیح کتنی بابرکت ہے کہ جس کی دولت اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اس تسبیح کا دن اور رات ورد کیا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، خوب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو بڑے سے بڑے طوفان ٹل جائیں گے، بڑی سی بڑی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اشراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔